أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے تربیت والدین۔ یعنی آپ کو بڑا نیا لفظ لگا ہوگا کیونکہ ہم نے تربیت کے نام پر ہمیشہ بیچارے بچوں کی ہی سختی دیکھی ہے، لیکن میں اپنے دل کی گہرائی سے بغیر کسی ایگزیجریشن کے کسی بھی چیز کو پرسنل لیے بغیر کہوں گی کہ آج کے دور کے بچے اتنے خراب نہیں ہیں۔ آگے میں کچھ نہیں کہتی، آپ خود سمجھ جائیے۔ آج بھی بچہ اسی طریقے سے دنیا میں آتا ہے جیسے پہلے آتے تھے، جیسے ہم سب آئے۔ جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجنے کا طریقہ اختیار کیا تھا وہی ہے۔ آج بھی ہر بچے کی وہی کیفیت ہے دنیا میں آنے اور رہنے کی۔ پھر کیوں ہر طرف یہی آوازیں آتی ہیں بچے بدل گئے، بچے نہیں، بچے ایسے، بچے ویسے؟ یقیناً کچھ تو ہوا ہے۔ تو آج بچوں کی تربیت تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے اچھے نہیں ہیں، ماں باپ بڑے بد نصیب ہیں، بیچارے ماں باپ۔ تو میں ایک سلوگن اکثر اپنی کلاسز میں لیتی ہوں کہ بیچارے بچے، ہمارے بچے بیچارے بچے، سچ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ بھی تھوڑا سا اس کا انٹرو دے کے اس موضوع کا تو پھر اس موضوع پہ بات کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ پیرنٹنگ ٹریننگ ہے۔ تربیت اولاد کا نام ہم سب نے بہت سنا ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے تربیت والدین پہ۔ اور آج اس بات کی بنیاد بننے والی چیز، میرے پاس کچھ آڈیو ویڈیو میسیجز تھے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر پہلے آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں، اس لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بچے وہی ہیں جو کل تھے، بچے آج بھی وہی ہیں، لیکن ان کی پیرنٹنگ بدل گئی۔ تو ہمارے اپنے ہی ساتھیوں میں سے مجھے کسی نے آج کچھ میٹیریل دیا، ٹاپک تو پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا، لیکن آپ کو جو میری آواز میں کوئی درد اگر جھلکا نا تو وہ اس ریڈنگ میٹیریل کا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس سے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بڑے جب بچے بن جائیں تو بڑی ہی نہ سمجھی کی بات ہے۔ کچھ ایسی ہی ماں کا اپنی بچی کو پالنے کا جو انداز تھا، یہ لکھتی ہیں، یعنی بیسیکلی جو شیئرنگز ہیں اور جو ساری باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے، پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں میں آپ کو۔ یہ لکھتی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ جی، آپ کا آج کا لیکچر، اس کا موضوع تربیت والدین اس دور کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج تربیت اولاد کے نام پر معلومات لے کر والدین اپنی اولاد کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں تربیت کی ضرورت والدین کو ہے، اولاد کو نہیں۔ یہ ویڈیو ایک ماہر جگر یعنی لیور ایکسپرٹ ہے کوئی، اس نے عوام کے فائدے کی خاطر پیش کی ہے۔ اسلام آباد کے رئیس خاندان کے غیر تربیت یافتہ والدین۔ اصل میں آج یہ ٹرم بولنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ تو ہمیشہ بچوں سے پیار کرتے ہیں،
لیکن جب ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ غیر تربیت۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بولتے ہیں شروع سے، نیم حکیم، آگے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو نیم ہوتے ہیں نا، یہ غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ ہم ماں باپ تو بن جاتے ہیں لیکن ہمیں ماں باپ بننا نہیں آتا۔ اور ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اسی سیریز میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ماں یا باپ بنے اس سے پہلے آپ کو یہ لیکچر سننا لازمی ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی اس مخلوق کو بگاڑیں۔ دیکھیے یہ آپ اسکول میں بیٹھے ہیں، جاتے ہوئے آپ ان کی دیواروں پہ لگے پوسٹر پھاڑ جائیں، چیئر کے اوپر جو کپڑا رکھا ہے اس سے آپ کھیلنے لگ جائیں تو اگلی دفعہ آپ کو ادھر آنے دیں گے؟ آپ اپنا برانڈ نیو گھر، سفید پردے اور کارپیٹ بچھا ہوا، لوگوں کو دعوت دیں کہ آئیے ذرا ہمارا نیا گھر دیکھیے، اس کے بعد جاتے جاتے لوگ آپ میں سے کسی کوئی پردوں سے ہاتھ پوچھ جائے تو کیا دوبارہ اس کو بلائیں گے؟ اللہ نے یہ دنیا اتنی خوبصورت بنائی اور اس کا کریشن پلان تھا، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اس کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ خود ہے۔ یہ حدیث اپنے بیسیوں نہیں سینکڑوں بار سنی ہوگی اور ہم نے سنائی بھی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے مذہب یعنی مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بعد میں مسلم بن جاتا ہے، عیسائی ماں کا بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اور سو آن، اسی طرح سے ماں باپ کی تربیت کی غلطیاں بچوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ ایسے ہی بگڑے ہوئے گھرانے یا ماں باپ کی ایک بچی، اس کے بارے میں کچھ فگرز اینڈ فیکٹس سن لیجئے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اور اب پھر ماں اس سے جتنی پریشان ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ ویڈیو ایک ماہر جگر نے عوام کے فائدے کی خاطر پیش کی ہے۔ اسلام آباد کے رئیس خاندان کے غیر تربیت یافتہ والدین کے ہاتھوں تربیت دی ہوئی ایک ناکارہ 18 ایئرز کی بچی صرف باہر کا پاستا اور پیزا کھاتی ہے۔ ہونڈا سیوک اس کے پاس ہے۔ ڈاکٹر نے سوال کیا کہ تمہارا یہ آئی فون 13 پرو میکس یہ کتنے کا ملا؟ تو اس لڑکی نے انتہائی لاپرواہی سے جواب دیا 2.5 کا۔ اس کی لاپرواہی کا انداز یہ ہے کہ اس نے 2.5 کے آگے لاکھ لگانے کی بھی زحمت نہ کی، گویا کہ 2.5 لاکھ 250 روپے ہوں اسی کے برابر ہے۔ یہ بچی رات 3 بجے نوکروں کو نیند سے جگا کر کپڑے استری کراتی ہے کہ اس وقت سمجھ آتا ہے کہ کیا پہنو۔ اور میں نے بعد میں ویڈیو دیکھی تو اس میں اس کی ماں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھپ رہی ہے، یعنی یہ ایک بچی کو لے کر آئی ہوئی ماں ڈاکٹر کے پاس لائی ہوئی ہے، اور پیچھے سے بچی تو سامنے بیٹھی ہے ڈاکٹر کے ساتھ، لیکن ماں کی پیچھے سے آوازیں آ رہی ہے، کھپ رہی ہے کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب اس کی مت ماری ہوئی ہے، سارا وقت اس کے پیچھے پھرتے ہیں نوکر سب۔ تو یہ کہتی ابھی نہیں سوچا، پھر رات کو 2.5 بجے جا کے نوکروں کو اٹھاتی ہے کہ اب میرے دماغ میں آ گیا کہ میں نے کل کیا پہننا ہے، تو آ کے میرے کپڑے استری کر دو۔ اور وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اب نوکر نہیں آتے تو پھر میں خود کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے رات 2.5 بجے ہی سمجھ آتا ہے کہ میں نے کل کیا پہننا ہے۔ ماں فخریہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ جانتی ہے اس کا باپ کچھ نہیں کرتا، سب میں کرتی ہوں اس کے لیے، پھر بھی یہ اتنا بگڑ گئی۔ گویا ماں فخر سے اعتراف کر رہی ہے کہ بچی کی بربادی میں 100% ہاتھ اس کا ہے۔ جس دن، یہ میرا کوئی اپنا ایکسپیرینس دے رہی ہیں مجھے کہ آپ تھیں، تو تربیت اولاد کی نہیں، تربیت والدین کی ضرورت ہے۔ میرے اطراف میں سینکڑوں ماں باپ نے اپنی اولاد اپنے ہاتھوں برباد کی۔ جوان بیٹیاں 30+ بیٹھی ہیں، اس لیے نہیں کہ رشتے نہیں آئے، بلکہ اس لیے کہ رشتے پسند نہیں آتے۔ یہ جملہ لکھ لیں، رشتے آتے ہیں، بس ایک لفظ اندر پسند لگا لیجئے، پسند نہیں آتے۔ ماں باپ کہتے ہیں داماد ایسا ہو کہ اس کا اپنے سرکل میں متعارف کراتے شرمندگی نہ ہو، یعنی بڑے گھر کا لڑکا ہو جو ہماری بیٹی کو لے جائے۔ ایک انتہائی دیندار ماں نے بیٹی کا رشتہ اس لیے مسترد کیا کہ لڑکے نے درخت کے تنے پر ہاتھ رکھ کر تصویر کھنچائی، جس پر اس ماں بیٹی کا اعتراف کیا تھا کہ تصویر کا یہ انداز مناسب نہیں، جبکہ لڑکا انجینئر اور ملٹی انٹرنیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ یہ فرضی واقعہ نہیں، انہوں نے ایک ٹیچر کی زبان سے کسی کلاس میں سنا۔ ہم نے اپنی خوشی سے اپنی نااہلی کے سبب اپنی نسلیں پہلے فخریہ برباد کی، لفظ فخریہ پہ غور کیجیے گا، اور اب ہم تربیت اولاد کو روتے ہیں۔ قصور بچوں کا نہیں، قصور ماں باپ کا ہے۔ سلمان آصف صدیقی ایک معروف تعلیمی نفسیات دان ہے، یعنی سائیکٹرسٹ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ تربیت کی ضرورت اولاد کو نہیں، ماں باپ کو ہوتی ہے۔ ہم غلط ہوتے ہیں جبھی ہم غلط اور ناکارہ نسلیں معاشرے میں بھرے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ کیا یہ بہت بڑی حقیقت نہیں ہے؟ آپ بغیر لائسنس ملے ڈرائیونگ کریں، جرم ہے نا؟ آپ کو جیل ہو سکتی ہے، آپ اپنی اور دوسروں کی جان لے سکتے ہیں۔ آپ بغیر گورنمنٹ کا لائسنس لیے ہوٹل کھولیں، چلے گا؟ بند کر دیں گے آ کے؟ کوئی بغیر میڈیکل کی ڈگری لیے دکان کھول کے بیٹھ جائے، یہاں تو پتہ نہیں شاید کچھ دن چل ہی جائے، باہر تو پھر اس کے ساتھ جو کریں گے نا وہ ابھی اندازہ نہیں ہے آپ کو۔ سیٹ بیلٹ باندھے بغیر روڈ پہ نہیں آنے دیتے، آپ سے کئی ہزاروں تو اس کا جرمانہ لیتے ہیں۔ یہاں تو ہم پہ اتنی پابندیاں ہوں، اور جہاں رہی بات بچوں کی، جو مرضی کریں۔ یہ انسان کے بچے ہیں کہ جانور کے بچے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں اینڈ آف دا ڈے؟ ایک ماں جو اپنے بچے کو کھانا کھلاتے وقت ہاتھ میں فون دے دیتی ہے، اس کو پوٹی پہ بٹھائے گی تو فون ہے، اور ایک وہ ماں جس کا اپنا فون اس کے ہاتھ میں ہی نہیں آتا، اور جب کبھی پوچھ بھی لیں تو کہتے ہیں وہ تو بچوں کے ہاتھ میں آتا ہے، اور بیٹری ڈاؤن تھی، بچوں نے گیم کھیل کھیل کے بیٹری ڈاؤن کر دی۔ کسی کے ہاتھ میں فون اور اس کی اسکرین ٹوٹی ہو تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ اس کے کوئی 3-4 بچے ہیں، گرا گرا کے بچوں نے اس کا فون توڑا ہوا ہے۔ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے، آخر کیوں؟ جی یہ کھاتے نہیں ہیں اس کے بغیر، پھر میں ان کو بزی کرتی ہوں۔ اچھا جی پھر یہ فون کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ پھر مجھے کام نہیں کرنے دیتے، پھر یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کھیلو، پھر یہ کہتے ہیں ماما ہم بور ہو رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ایک ماں اپنے بچے کو ضائع کرے، مجھے بتائیے وہ سگی ماں ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اور سوتیلی ماں میں یہی فرق ہے کہ اپنی ماں اکیلے میں بھی پیار کرتی ہے، سوتیلی ماں دوسروں کے سامنے پیار کرتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ساری ایسی نہیں ہوں گی، کہاوت ہے بس، میں نے اپنے دل سے تو نہیں لیکن سنی ہوئی بات ہے آپ کو بتا دی۔ جب اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس چیز پہ کچھ کہنے کو دل کرتا ہے کہ آج بچوں کی نہیں ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بچہ ایک کمزور سا پودا ہوتا ہے، چھوٹے سے پودے کو آپ جدھر موڑے مڑ جائے گا۔ ایک سفید سلیٹ، وائٹ بورڈ، کالے رنگ کی سلیٹ، جو مرضی لکھ دیجئے، آپ اونچی بولیں گے بچہ اونچی بولنا سیکھے گا۔ جس گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں بچے گالی سیکھتے ہیں، جو تہذیب والے مہذب گھرانے ہوتے ہیں وہاں کے بچے تہذیب سے بات کرتے ہیں، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں سوتے رہتے ہیں سوتے رہتے ہیں وہ سوتے رہتے ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھیں کہ بچے کے لیے ماں باپ جو ہے نا وہ سپر 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 ہیروز ہوتے ہیں۔ باپ سپر مین ہے، ماں ان کے لیے سنڈریلا ہے۔ ماں باپ بچے کے لیے، بچپن میں تو ماں باپ دیکھ لی بچہ کسی کے پاس نہیں جاتا، روتے بچے کو کوئی دوسرا پکڑے ہاں اور روئے گا منہ کھول کے، اور ماں کے سینے سے لگ کر ایسے ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس جیسا کوئی خوبصورت پیار کرنے والا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جڑوں پہ کام کریں۔ کہ کسی نے ایک چیز شیئر کی تھی، ایک طریقہ علاج ہے جس کو ایوروید کہتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ معروف ترین طریقہ علاج ہے، ان کا سلوگن یعنی ان کا ایک کہہ لیجیے نعرہ یہ ہے کہ درخت پر نہیں جڑوں پر محنت کیجیے۔ علاج کی ضرورت درخت کو نہیں ہوتی، اس کی بنیاد کو ہوتی ہے۔ کبھی آپ باہر مالی کو دیکھیے گا کہاں پانی لگا رہا ہوتا ہے؟ پتوں پہ نہیں، جڑوں میں۔ جڑ میں ڈالیں گے نا خود بخود اللہ نے جو فطرت کا نظام درخت کے اندر بھر دیا نا، وہ ایک ایک پتا اس کی رگ تک پانی پہنچ جائے گا۔ جب درخت کی جڑیں خراب ہوں تو شاخیں اور پھل خراب ہونے لگتے ہیں۔ مضبوط جڑوں والے درختوں پر ہی اچھے پھل آتے ہیں۔ ماں باپ جڑ ہے، اصل کہتے ہیں نا اس کو، اصل، اور بچے اس کی کہہ لیجیے برانچیز ہیں۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، سورۃ ابراہیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اسی کے اندر آتا ہے جڑ اس کی مضبوط ہے۔ جتنا زیادہ آپ بچوں کو مضبوط بنیادوں پہ، ان کی خوب اچھی سی کریکٹر بلڈنگ کے سٹائل پہ رکھیں گے اتنے اسٹرانگ جائیں گے۔ ایک ایسی ہی ماں جو اپنے بچے کو ٹی وی دیکھتے وقت روک نہیں سکتی، اور آج میں نے جو تکلیف اور صدمہ اپنے دل پہ محسوس کیا ہے نا وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم سب جب چھوٹے تھے تو ٹی وی ہمارے سامنے ہی آیا نا، پہلے بلیک اینڈ وائٹ آیا پھر کلرڈ آیا، ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا نا گھر میں، اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ ٹی وی لانچ، سب نے ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ پھر پی ٹی وی کی نشریات 4 یا 5 بجے شروع ہوتی تھی اور رات 10-11 بجے ختم۔
اقرا پروگرام سے شروع ہوتی تھی، تختی پڑھاتے تھے شاید قاری شاکر قاسمی صاحب، اور پھر اس کے بعد کوئی اور لگا کے چیز، اور اینڈ پہ راگ رنگ پہ، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پہ ختم کرتے تھے پی ٹی وی کو. بیچ میں 8 سے 9 ایک ڈرامہ، اور 9 سے 9:30 خبریں، 9:30 سے 10 کے بیچ میں چنمن تجارتی خبریں، سونے کا ریٹ، یہ وہ کوئی تبصرہ. خدا حافظ، سو جاؤ. مجھے یاد ہے ہمارے سامنے صبح کی نشریات شروع ہوئی، پھر ہر گھر میں سے ٹی وی کی آوازیں آئیں. کسی نے بچوں کو اسکول کے لیے جگانے کے لیے ٹی وی لگا دیا، کسی نے خبریں سننے کے لیے لگا دیا، کسی نے ڈالر کا ریٹ دیکھنے کے لیے لگا دیا. اور آج ہمارے گھروں میں یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ایک ٹی وی چلے گا. 2 بچے ہیں تو ایک ٹی وی نہیں چل سکتا. میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے. جیسے یہاں آپ کے سامنے بھی اسکرین رکھی ہوئی ہے نا، اب سب اس کو دیکھیں گے نا. 2 بچے ہیں گھر میں، ایک اپنی پسند کا کارٹون لگا کے بڑی سی اسکرین پہ دیکھ رہا ہے، دوسرے بچے کے ہاتھ میں ماں کا فون ہے، اور وہ اس طرف، یعنی جس طرف میرا منہ ہے ادھر منہ کر کے ماں کے فون سے کوئی دوسرا کارٹون دیکھ رہا ہے. یہ کیا بنیں گے کل؟ اور آپ ذرا سا بٹن ہلکا تو کریں، اور روک کے تو دیکھیے، آواز کم کر کے دیکھیں، چیخ لیں، بات کر لیں، بچے نہیں. اب یہ ان اٹینڈڈ بچے کیوں ہیں، اور پھر بور کیوں ہوتے ہیں، اور ماؤں کو برا کیوں لگتا ہے؟ اب وہ بچہ ڈف ہو جائے گا. یاد رکھیے، ڈیف اینڈ ڈل بچے پیدا کرنے ہیں، کہنا چھوڑ دیجیے. اسمارٹ بچے کریٹو، جاؤ یہ بناؤ، یہ کرو، باہر کھیلو، یہ کرو. مسئلہ پتہ کیا لگتی ہے اس میں؟ محنت سے. پہلے کی دور کی ماؤں کی اصل فکر بچہ تھا اور گھر. ماں اپنے بچے کو اتنی محنت کر کے اتنی مشکل سے بگاڑ رہی ہے، اس کی ایٹنگ ہیبٹس بگاڑ رہی ہے. سنیکنگ، بچے جو آپ کے آج صبح میں ناشتے میں کھاتے ہیں، واللہ آپ اس عمر میں اگر شام میں بھی کھائیں تو آپ کا سٹمک ہیوی ہو جائے. فرائی نگٹ، بچے کے لنچ باکس میں کیا جا رہا ہے؟ گھی میں تر کرتے ڈوبتے ہوئے آپ کے فرینچ ٹوسٹ، پھر اس کو آپ فرائیڈ ساتھ چپس ڈال دیتے ہیں، پھر فرائی نگٹ ڈال دیتے ہیں، پھر ایک وہ وائٹ دودھ سے اور میدے سے بنی ہوئی ڈبل روٹی کے 2 پیسوں پہ مایونیز، جس کے اندر اللہ معاف کرے کچے انڈے سے لے کر جو ABCDC ہے، اور اس کو چکن سپریڈ جو بازار میں کپ کا بنا ہوا بوتلوں میں ملتا ہے وہ ڈال کے کہتی لے جاؤ. کدھر گیا ماں کے ہاتھ کا وہ دیسی گھی کا پراٹھا، رات کی بچی بھی تھوڑی سی دال روٹی پہ لپیڑی اور گول رول بنا دیا. آپ کہیں گے لوگ وہ تو بیکورڈ دور تھا، وہ ماں کے ہاتھ کا تھا. یقین کریں جتنی پاکستان میں ہم سب بیکری آئٹم کھا رہے ہیں اس وقت، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے اس پہ بھی درس دینا ہے. جن کی بیکری ہیں ان سے معذرت کے ساتھ. کبھی آپ اپنا ویژن چینج کر کے کھانا دیکھیں، جو ہم کھا رہے ہیں نا، واللہ ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں اس کا حل ہے. بچوں کی ایٹنگ ہیبٹ خراب ہے، سلیپنگ ہیبٹ خراب ہے. اسکول جا رہا ہے تو چلو پھر تو مجبوری ہے، رات 8-9 بجے سلائیں گے کیونکہ صبح وہاں جانا ہے. ویکینڈ پہ دیکھے ساری رات بچے کھیلتے ہیں. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. آج حقیقت میں یہی ہو رہا ہے. تو بات کیا ہے؟ پیرنٹس بننے سے پہلے پیرنٹنگ سیکھنی لازم ہے. آپ میں ماشاءاللہ کچھ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ جائیں نہیں، جو اپنے بچوں پہ نہیں کر سکے یا کر دیا اب پوتے پوتیوں پہ کریں. اور آپ بہو ہیں نا، اگر ینگ مدرس ہیں تو اپنی ساس کو اجازت دیجیے کہ وہ اچھے برے پہ آپ کے بچے اور اپنے پوتے کو روک سکے. اور اگر بیٹی ہیں تو اپنی ماں کو اجازت دیجیے کہ نانی اپنے نواسے یا نواسی کو اچھا برا سکھا سکے، جیسے کہ ہمیں کہتے تھے. یعنی حقیقت ہے کہ جو ایرا چل رہا ہے نا، 20s کا جو ایرا، دن بدن زندگی آرٹیفیشل. اور جو چیز میں نے اتنی شدت سے محسوس کی ہے، بچے مادہ پرست بن گئے، مٹیریلزم سکھا دیا. آج کے بچے کو کسی سے ملنے کی کوئی خوشی ہے کہ نہیں؟ کسی کے آنے کا غم، کسی کے جانے کا غم، کسی کے آنے کی خوشی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ مادہ پرستی. گفٹس، کپڑے، ابا کیا لائے، امی کیا لائی، نانی نے کیا دیا، دادی نے کیا دیا. ہم نے اپنے بچوں کو ایک تو ایکسیسونیس میں ڈال دیا، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو برانڈ کانشیس کر دیا. یعنی بلا مبالغہ ایک بچے کے 40 سے 50 سوٹ میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے. وہ پہننے یا نہیں پہننے، وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے، مجھے نہیں پتا. اور ایک چھوٹا، یعنی وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ 1 فٹ کا بچہ، 5,000 کا اس کا کرتا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹیگ کے ساتھ، کیونکہ یہ فلاں برانڈ نے بچوں کے کپڑے اناؤنس کر دیے.
اور یہ بچیوں کے بغیر بازو کی اتنی یعنی 4 گرا ٹاکی جس پہ اوپر گلے پہ کچھ لگا کے کر کے اور ساتھ لہنگے بنا کر 5-5 6-6 ہزار کی چھوٹی چھوٹی کرتیاں اور بچیوں کے کپڑے آپ کے اس ملک میں بک رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور پہنے نہ پہنے ایکسیسونیس بھی ہے اور ایکسپینسونیس بھی ہے. یہ 2 لفظ لکھ لیں. ایکسیسو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور ایکسپینسو کا تو حال دیکھ لیجئے نا، آپ خود دیکھیے جا کے. آپ کے ایک پورا مہینہ آپ کے گھر میں آ کر کام کرنے والی ماسی جو آپ کے برتن دھوتی ہے اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ 3,000 تھا پچھلے ٹرپ میں ایک کام کا. برتن دھوتی ہے ماسی ہفتے میں 30 دن، چلے رو دھو کے بیچاری 2-3 سنڈیز کی چھٹی بھی لے لے گی نا، تو آپ اس کو 3,000 دیتے ہیں روز کا 100 روپے. اور آج 100 روپے کے 2 پیاز آتے ہیں. یہ 2-3 دن پہلے کی میری ریسرچ ہے. اس پورے ایک مہینے میں نے بازار کا رخ نہیں کیا. 2 دن پہلے میری سسٹر تھی تو انہوں نے کچھ سبزیاں لینی تھی، کہیں باہر کھلا بازار نہیں لگتا، کہنے لگی سبزی لینے جا رہی ہوں. میں نے کہا میں بھی چلتی ہوں، میں دیکھوں کیا ہوتا ہے. سبزی مارکیٹ میں سے کھلی جگہ پہ اسی میں نے سارے ریٹ دیکھ لیے. 300 روپے کلو پیاز، 60-70 روپے کلو آلو اور اس طرح کی چیزیں. 100 روپے میں وہ آپ کے دن میں کتنی جھڑکیاں کھاتی ہے. دیر سے آئی جلدی آئی، ادھر گئی تو اس نے ڈانٹا، ادھر سے چلی گئی اس نے ڈانٹا، وہ کہے گی ادھر سے کھا لے گی اور وہ کہے گی وہ کھا ہی ہوگی. سارا دن بھوکی پیاسی ماسی 3,000 روپے لیتی ہے. اور جب وہ 3,000 30 دن آ کر گھر میں لے کے جاتی ہے تو اس میں کچھ تو کرتی ہوگی نا بیچاری. صرف ایک دفعہ میں کسی فرینچائز کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ وتھ فیملی کسی برگر شاپ پہ چلے جائیے، پیزا شاپ پہ چلے جائیے، میرا گمان ہے 5,000 سے زائد کا بل بنتا ہے. کیونکہ 800-900 کا برگر کے میں رستوں میں سائن دیکھتی ہوں. اور بگ ڈیل، مڈ نائٹ ڈیل، وہ بھی کوئی ہزاروں میں ہی ہوتی ہے، چھوٹی نہیں ہوتی. کبھی آپ نے اس بات کا فیل کیا؟ آپ کے بچے کا ایک بچے کا جوڑا 3,000 روپے کا بنتا ہے، ماسی پورا مہینہ جوڑا کتنے بنا لے گی؟ وجہ کیا ہوئی کہ یہ ہے کلاسیفیکیشن. امریکہ سے تعلق ہے، وہاں کی خبریں چھپی تھی جب صدر اوباما تھے نا، تصویریں لوگوں نے کھینچی ہوئی تھی، کوئی ویڈیو دکھی تھی. برگر شاپ میں وہ بھی اسی لائن میں کھڑا جس میں آپ اور میرے جیسوں کے پبلک کھڑی ہوتی، برگر لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہے. اور جملہ نیچے ایک معروف لکھا تھا کہ یہ اپنے لیے دودھ لینے کے لیے خود جاتا ہے. تو کسی کو میں نے کہا تھا، کہتے فائدہ کا صدر وزیر بننے کا اگر دودھ بھی خود لینے جانا ہے. ہم تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں. آج ہمارا بچہ پیٹ کا پانی نہیں ہلکا کرتا. آج ہم اپنی بیٹیوں سے کام نہیں لیتے. اور جو میرے دل میں آنسو بن کے ٹپک رہا نا غم، ہماری نسلیں روبوٹ بن گئی. گھر میں مہمان آئے ہیں ان کو کوئی کیئر نہیں، کیونکہ وہ امی کی مہمان ہے، بیٹی کو نہیں کوئی پرواہ. گھر میں ڈرائنگ روم میں کوئی مہمان آئے ہیں، بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں، بیٹیوں کو نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ابو کے دوست ہیں. ابو کے بھی نہیں بھی ہیں تو میں تو نہیں بلایا. وہ کن کو آ کے ملیں گے؟ جن سے بزنس ڈیل ہوگی، جن سے کوئی کاروباری سودے ہوں گے، یا جدھر اپنا کوئی دل ہوتا ہوگا. اتنی تنہائی ہے آج. ماں اپنے کاموں میں جتی رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے. باپ اپنے کاموں میں جتے. اور ہمارے بچے آج اتنے زومبیز، یہ جو آپ اور میں سنتے تھے نا کہ قیامت کے قریب روبوٹ ہوں گے، یہی روبوٹ بنتے جا رہے ہیں. تو پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی. یہ بخاری کی روایت ہے 1359 نمبر کی. تو اتنی بات کا میں ایک رفلی خلاصہ کروں. پیرنٹنگ کا مطلب اردو میں سمجھتے ہیں نا، بچے پالنا ایک لمبا سفر ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ ان کو اسکول میں بھیج دیں، جاؤ جی ہمارے بچے ٹھیک کر دو. آپ 8 گھنٹے بھی بچے کو اسکول میں بھیج دیں گے تو باقی 16 گھنٹے بچہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہاں، ہمیشہ اولاد کو نہیں، کبھی والدین کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کے دور میں ایسے پیرنٹس زیادہ ہیں. وہ میں بچی کی ویڈیو دیکھ کے، میں نے پوری دیکھی ہے، 7-8 منٹ کی ویڈیو تھی. بچی موٹی ہو چکی ہے، ڈاکٹر کے پاس بیٹھی اور ڈاکٹر اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے اپنا ویٹ دیکھا. کہتی کیا کروں، ٹیسٹ بڈس کا مسئلہ ہے، بس ٹیسٹ ذائقے کے لیے کھاتی ہوں. اور اب جسم میں بیماریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. ایٹنگ ہیبٹس خراب ہیں، سونے کی ہیبٹس خراب ہیں. پہننے کو تو اس نے کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا. جو ہماری ینگ بچیاں پہن کے، یا ینگ ہوتی ہوئی جوان ہوتی بچیاں جس حلیے میں باہر ہیں، کبھی ایسے ہوتی تھی؟ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کدھر سے کدھر دھیان کرے بندہ. وہی بچے، وہی ماں باپ. لیکن
ہم اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ کہوں گی ان کی تربیت یا پرورش نہیں کر رہے، ان کو پال رہے ہیں. اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ پالتا بندہ جانور کے بچے کو ہے. گھوڑے پالے جاتے ہیں، گدھے پالے جاتے ہیں. اگر آپ صرف اپنے بچوں کو پال رہے ہیں نا، تو پالنے کا مطلب یہ ہے کھلا رہے ہیں. صرف کھلانے سے آپ اپنے بچے کے اچھے پیرنٹس بن جائیں گے؟ جب باہر گئے آپ کے بچے کے پاس آپ کے لیے مطالبات، اور آپ کے اپنے بچے کو دینے کے لیے 500-600. آپ دیکھیے کہ بچے کو خوش کرنے کا ایک ہی مسئلہ. ایک بیوی وہ کہتی ہے باپ جو ہے وہ بزنس مین ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیتا. پھر آخر میں یہ ہوا کہ اچھا ہر سنڈے تمہیں گھمانے لے جائیں گے. بچے دیکھتے ہی نہیں پیرنٹس کو. صبح بچے اٹھ کے اسکول چلے جاتے ہیں تو ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، اور رات کو جب بچے سوتے ہیں تو باپ گھر آ جاتے ہیں. یہ 90% ہمارے کاروباری برادرز کے گھروں کی حالات ہے. اب وہ بچوں کو، ماں کہتی ہے یہ بچوں کو وقت نہیں دیتے. اچھا پھر دیتے کیسے ہیں؟ سنڈے کو ہوتا ہے اب فون ہاتھ میں، مسلسل اپنی ڈیلز اور باتیں اور بیچنا، اور ادھر سے بیچنا، امپورٹ کرنا، ایکسپورٹ کرنا. تو بچوں کو چلو چلو چلتے ہیں. سیدھا کہتی کسی ایسے اسٹور جو ہوتے ہیں نا، اچھے سے اسٹورز ہوتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں، یہ لے لو یہ لے لو. اور فون کوئی بچے کو، تو بچے جو چیز پکڑتے ہیں آؤ جلدی کرو مجھے جانا ہے. اور ادھر ٹل پہ پیسے 2-3 ہزار پہ خرچ کیے، دے کے بچوں کو دروازے، چلو اندر چلو چلو میں جا رہا ہوں میٹنگ میں. کس کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ پیسے؟ کما کیوں رہے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے عمل کو دیکھیں. یاد رکھیں کہ والدین کا عمل بچے کی تربیت کرتا ہے، اس کے الفاظ نہیں. کسی نے کہا کہ میرے بچے سنتے نہیں، میری بات نہیں سنتے، تو اس نے کہا ڈونٹ وری، بچے سنتے نہیں ہیں، دیکھتے تو ہے نا. ایک ماں کی اپنی روٹین دیکھ لیجئے تو بچوں کا کیا ہوگا. چند پوائنٹس جنہیں سوچ کے چند نکات ہیں آپ کے ساتھ. نمبر 1، سوچئے. اب اس وقت آنکھیں بند کریں، میں چند سوال آپ سے کرتی ہوں، پھر آپ اپنے آپ سے کیجئے گا. کیا آپ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو ہر وقت تیار کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ آپ کو کہیں یس. کیا آپ اپنے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے خود تربیت حاصل کر رہی ہیں؟ بچوں کی وجہ سے مائیں نہیں آتی. آج کا لیکچر کس کے لیے تھا؟ اور کتنی مائیں کیوں نہیں آئیں؟ بچوں کی مائیں. آ جائیں تو ہم انہیں کہیں گے آپ کو تو ہم ادھر اجازت ہی نہیں دیتے. بھئی کیوں نہ آئے بچوں کی مائیں؟ ہاں ان کے لیے لگ رکھیے، بچوں کو لگ رکھیے، ان کو ایکٹیویٹیز دیجیے، شکر کیجیے وہ آئیں. بچے مسجد میں نہیں جائیں گے، مدرسے میں نہیں جائیں گے تو وہ کدھر جائیں گے؟ پھر وہ بازاروں میں جائیں گے، مالز میں جائیں گے، اور جو میوزک سے بھرے ہوئے پلے گراؤنڈز ہیں وہاں جائیں گے یا پلے لینڈز میں جائیں گے. تیسرا نقطہ آپ کو کیا دینا ہے، کیا آپ اپنے عمل، کردار اور اخلاق کی فکر بھی کرتے ہیں؟ یہ خاص طور پہ میں ان کی بات کروں گی جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، جہاں تجسس بھی ہے، غیبتیں بھی ہیں، کال اور فعل کا تضاد بھی ہے. آپ اپنے بچے کے سامنے ایک تصویر ہے، ایک آئینہ بن کے چلے، کہہ لیجئے کہ اس میں جب وہ دیکھے گا نا اپنے آپ کو، اصل میں آپ کو ہی پرتو ہوگا. اور مثالی والدین کون سے؟ جو ان سوالات جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے، ان کے بارے میں خود سے بات کرتے رہیں. آپ دیکھیں کہ ہم بہت کم سوچتے ہیں. ہمیں ہوش پتہ کب آتا ہے؟ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. تو ضرورت ہے کہ وقت پہ کام کیا جائے، اور یہ مسئولیت ہے، آنسریبل ہیں ہم. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 893، ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے اسی سیریز میں، یہ جو پی کے ٹرپ 2023 کا یہ لیکچر ہے ہمارا، اس میں ایک لیکچر ہو چکا ہے پیچھے، کراچی میں ہوا تھا رنگون والا ہال میں، بچہ میرا امتحان کا پرچہ. آپ سنیے، آن لائن پہ بھی آ چکا ہے، بچہ میرا امتحان کا پرچہ. یہ ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے، چاہے فیل ہو جائیں، چاہے پاس ہو جائیں، چاہے فرسٹ آ جائیں. تو میں اب یہاں آپ کو کچھ پریکٹیکل ٹپس دینا چاہوں گی. لمبی باتوں کا فائدہ کوئی نہیں، لیکن کچھ ٹپس. If you want to be an ideal parent, ideal mother، مثالی ماں یا مثالی باپ بننا چاہتی ہیں، تو آپ کو چند خوبیاں اپنے اندر ڈھونڈنی ہیں. نمبر 1، صبر اور تحمل، برداشت کہہ لیجیے. اگر آپ کے اپنے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو بچہ بھی بے صبرا ہوگا. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں، کوئی ایک آپ کو جوڑا نہیں مل سکا جو آپ نے آرڈر کیا، آپ نے کسی برانڈ کا ایک جوڑا منگوایا اور وہ کچھ اور آ گیا، آپ نے درزی کو کوئی کپڑا دیا
اور پھر اس کے بعد وہ خراب ہو گیا اور بچہ دیکھ رہا ہے آپ کا ٹیمپر لوز ہے. مجھے بتائیے آپ کی بیٹی کیسے صبر سیکھے گی؟ بہت ساری مائیں اپنی اس ایک طبیعت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اپنا دشمن کر دیتی ہیں. پکی بات ہے، پکی بات ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنا دشمن کرتی ہیں. پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے بولنا، تھکی خود ہے، اپنے اوپر بوجھ خود لیے. آپ کیوں اپنے اوپر اتنے کام ڈالتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ کیجئے جو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے اس پہ معذرت کیجئے. تو سب سے پہلے بینگ اے مدر آپ بھی اور میں بھی اپنے آپ کو دیکھیں، صبر ہے ہمارے اندر، کیونکہ یہ پہلی شرط ہے. لکھیے کہ صبر اور تحمل ہونا یہ مثالی والدین بننے کے سفر کی پہلی شرط ہے. اس کے بغیر یہ سفر ممکن ہی نہیں. بچوں میں تو شعور کی کمی ہے، آپ میں تو نہیں ہونی چاہیے نا. بچے اپنی ضروریات کے لیے ماں باپ پہ انحصار کرتے ہیں. ان کا دل دماغ ایک کوری کاغذ کی طرح ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. آج اپنے آپ کو چیک کریں، ساس کا غصہ بچے پہ، میاں کا غصہ نکلے گا بچے پہ، اپنی ذات سے بیزار ہیں. خوش رہیے، ریلیکس رہیے، اور صبر آ جائے گا تو باقی چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ صبر کہاں کریں بچوں کے معاملے میں. نمبر 1، بچوں کی غلطیوں پہ صبر کیجیے. میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں کہ پہلے صبر استاد کرتا ہے، پھر شاگرد کرتا ہے. تربیت کرنا کوئی آسان کام ہے؟ واللہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، عادتیں نہیں بدلتی. استادوں کا، ماں باپ کا، مربی مزکی، اس کا کام یہ کہ عادتیں بدل دیں. پھر آپ دیکھیے کہ میں نے ایک چیز فیل کی ہے، آپ میں سے شاید کسی کے ینگ ہوتی ہوئی بچیاں ہوں آپ کے، جو ہی آپ کے بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، اسپیشلی بیٹیاں، آپ کے اپنی بیٹیوں سے تعلقات تلخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ ان کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں نا، اب وہ نہیں سمجھ رہی. آج صبح بھی کوئی بات ہو رہی تھی نا، تو اپنے ٹین ایج بچہ، اس کی کچھ تلخی کی بات کوئی ماں نے پوچھی نا صبح کے درس میں، تو باجی نے بھی ان کو یہی بات کی کہ آپ اس کو نا فزیکل ٹچ دیں، وہ انسیکیور فیل کرتا ہے. اس عمر میں بچے چڑچڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ بھی ادھر کوئی ہوگا نا، پیار کریں گے، اس کے گال پھوڑیں گے، دبائیں گے، آتے کتنا پیار کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو. اور جب بچوں کو پیار کرنا چاہیے اس وقت ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بدتمیز ہو گئے، اب وہ ہماری سن نہیں رہے، یہ نہیں رہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو سائیکولوجیکلی سمجھیے، ان کی غلطیوں پہ صبر کیجیے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کچھ نہ کیا؟ کیا یعقوب علیہ السلام نے ایک مثالی باپ ہوتے ہوئے صبر نہیں کیا؟ آپ کا بچہ کچھ بھی کرے نا، تب یہ کہا کریں اپنے بھائی کو کنویں میں تو نہیں پھینک کے آ گیا، بس ختم ہو گیا غصہ. کاٹا نہیں، آنکھ نہیں کیا، ساتھ ہی رکھا. اللہ نے بعد میں ان کو ہدایت کیا، نبوت تک دے دی. پھر بچہ کبھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، حوصلہ افزائی کیجیے. ایک ہوتا ہے انعام کے لالچ کے ساتھ کام کرانا، نماز پڑھو تو کینڈی دوں گی، اچھا میرا بچہ یہ کام کرائے گا تو میں کیک لے کے دوں گی. غلط ہے، لالچی بنائیں گے آپ. اس کو ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ کا ٹاپک کہتے ہیں. یہ پیرنٹنگ A to Z سیریز ہے، ایپ پہ بھی اور ویب سائٹس پہ بھی جہاں بھی ہے، اس میں یہ پورا ایک ٹاپک ہم نے کور کیا تھا کہ کہاں سزا دینی ہے بچے کو اور کہاں ریوارڈ دینا ہے. سمپل ایک لائن میں جملہ دے دیتی ہوں، پہلے سے کوئی لالچ نہ دیں. ہاں بچہ کچھ اچھا کام کرے، آپ اپنی خوشی سے کبھی اس کو کینڈی دے دی کچھ. اور دوسری بات یاد رکھے، کبھی اپنے بچوں کو قیمتی چیز مت دیں، مادہ پرست ہو جائیں گے، مٹیریلسٹک ہوتے ہیں. ان غریبوں کو کیا لگا، انہوں نے تھوڑی دیر میں جا کے مٹی میں کھیل آنا. آپ نے اس کو نائک کی شرٹ پہنائی ہوئی ہے، یا اس کو بائک کی پہنائی ہوئی ہے، یا 100 کی ہے، یا 1000 کی، اس کو کیا لگے؟ یہ تو آپ اپنے نام کے لیے کرتے ہیں. بعد میں بچے پھر وہی کانشیس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے صبر کی کمی جو ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بچے ماں باپ سے دور کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ اریٹیٹ ہوتے ہیں، بچوں کو برا لگتا ہے، ظاہر ہے پہ کسی کے سامنے ان کی برائی کر دیں گے، ان کے دوستوں کے سامنے ان کو برا بھلا کہہ دیں گے. تو لہٰذا بے صبری سے بچنا. اگر آج اپنے بے صبری کی تو ہو سکتا ہے کہ کل پچھتانا پڑے. ایک ایسے بچے کا پچھلے دنوں میں نے قصہ سنا، کچھ ایسی ہی بات ہوئی، اس نے خودکشی کر لی. اب روتی بیٹھے گی ماں. کئی دفعہ ہم دوسرے کو آخری کنارے پہ لگا کے آتے ہیں. صبر اور شکر دو آنکھیں ہیں، صبر ہو اور شکر نہ ہو تو بھی ادھوری، اور شکر اور صبر نہ ہو، سی سو اوپر نیچے کھیلتے ہیں نا. صبر اور شکر انسان کی زندگی کے دو بہترین تحفے ہیں. بچوں کی تربیت میں صبر اور شکر کی از حد ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی چیز سمجھ گئے ہم. آج آپ نے اپنا مزاج سمجھنا،
الجھی تو نہیں رہتی، پریشان تو نہیں رہتی، میرے اوپر بوجھ زیادہ تو نہیں، باہر کے بھی کام میں تو نہیں کرتی، جاب بھی تو نہیں میری، ڈرائیونگ کا بوجھ زیادہ تو نہیں لیا. کوئی چیز جو آپ کو دکھی کر رہی ہے، جس سے آپ الجھے رہتے، چھوڑ دیں، معذرت کر لیجیے. لرن ٹو سے نو. میاں صاحب میں یہ نہیں کر سکتی، امی جی میں بس اتنا ہی کر سکتی ہوں، بس. لیکن خوش تو رہے. ہم جن بچوں کے لیے پکا پکا کے تھک چور ہوتے ہیں اور ان کو ایک دفعہ ڈانٹ دیتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا آپ کی وہ چیز کھائے. مزاج خوش رکھیے. اور بے صبری یہی ہوتا ہے کہ انسان جلدی غصے میں آ جائے. دوسری چیز پہ چلتے ہیں، علم نافع، نفع مند علم لیجیے. اور وہ کون سا علم نافع ہوگا اس باب میں؟ یہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ کو بچے کی تربیت کے ناطے سے واضح، معیاری اور مستند علم کا معلوم ہونا چاہیے. جیسے آج ہم بیٹھے ہیں کہ پیرنٹنگ ٹپس آپ کو جاننی چاہیے. وہی مثال کہ ابھی یہ اسکرین ہے نا، اس کو ذرا سا ٹچ کریں گے، ایک بٹن دباؤں گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کر کے دکھاؤں اگر آپ کہتے ہیں تو، ہل جاتی ہے. بالکل اسی طرح گاڑی میں ہلکی سی جنبش ہو تو جھٹکا لگ جاتا ہے. بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، آپ کو بالکل ٹھیک نفع ہونا چاہیے. اس کے بغیر آپ ایسے ہی ہے جیسے نیویگیٹر میں ایڈریس غلط ڈال دیں اور آپ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں آپ جانا چاہتے تھے. تو بچوں کی تربیت کرنا سیکھیں، یہ کوئی بری بات نہیں. اور آپ پتہ ذہین موٹی موٹی کتابیں ہیں. اور پیرنٹنگ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں اسلام نہیں، ہر مذہب بلکہ بے مذہب لوگوں نے بے شمار کام کیے. اور ہم تو اسلامک باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یقین کریں گورے، اور خاص طور پہ میں نارویجین لوگوں کی بات کروں گی، اگر آپ نے اسلام کی اور دینی باتوں کو ایک سائڈ پہ کرے نا، وہی جس کو نماز روزہ حج، باقی ایتھکس نہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں ان کے اپنے بچوں کے معاملے میں، چھوٹے بچوں کے معاملے میں. کیونکہ ان کو خود پتہ ہے چھوٹوں پہ ہی ہم کام کر سکتے ہیں، بڑوں کے نہیں. خود بچے کھاتے، خود بچے چیزیں اٹھاتے، بستہ اٹھاتے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیے، چھوٹا سا بچوں نے کیری آن اپنا اٹھایا تھا. 3-4 مہینے کا 5 ماہ کا بچہ ہوگا، ماں اس کے سامنے کیلا رکھ کے اس کو بپ پہ نہ دیتی ہے، خود ہی کھاتا ہے، تھوڑے دن میں ٹھیک ہوتا ہے. حیرت ہوتی ہے کبھی بچوں کو دیکھ کر، اتنا اچھا کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ماں نے سکھا دیا. ہمارے 4-4 5-5 سال کے بچوں کے منہ میں مائیں نوالے ڈالتی ہیں. وہ کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے کمنٹس ملتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہینڈی کیپ کر رہے ہیں. تو بہرحال آج اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری تربیت کی غلطیاں دکھائیں. اس پہ سیریز میں ایک لیکچر آئے گا تربیت کی غلطیوں کے نام پہ، اس سے فائدہ اٹھائیں. پہلی بات صبر ہونا چاہیے. دوسری بات پیرنٹنگ کا صحیح نفع مند علم ہو. تیسری خوبی جو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، ملٹی ٹاسکنگ. ایک وقت میں بہت سارے کام کرنا آنا چاہیے. اور میں یہاں کہوں گی کہ خاص طور پہ ماں کو، اور میرا لئے ہماری دیسی ماں ایسی ہے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ کاموں کو نپٹانے کی صلاحیت ہوگی نا، تو کیا ہوگا، آپ کے وقت بچ جائے گا. اس پہ بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں یہ کام اب شروع کرنا ہے. نہیں، دیکھیں 441 ہوئے ہیں نا، مجھے کیا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام شروع کروں جو مغرب سے پہلے پورا ہو جائے. پھر نہ میری مغرب جائے گی اور کام بھی پورا ہو جائے گا. اور اگر میں نے کوئی ایسا کام ابھی شروع کیا جو 1 گھنٹے میں پورا ہوگا، تو میری نماز بھی جائے گی اور کام بھی نہیں ہوگا. مائیں آپ نے وقت کو، ٹائم کو صحیح طریقے سے مینج کر کے بھی مطمئن کر سکتی ہیں. اور آپ کو تو یہ اسکل ہے، پیرنٹس کو خاص طور پہ سیکھنی چاہیے. جس کے ٹائم مینجمنٹ کی اسکل ہوتی ہے نا، وہ اپنے بچوں کو بھی بہت بہترین طریقے سے پالتے ہیں. یہ گھر چلانا، ہمارے دور میں اس کو ایک نام دیتے تھے، ہوم اکنامکس سبجیکٹ تھا نا، اور اس میں ہم مخنہ کرتے تھے ہوم اکنامکس. لیکن میں نے فیل کیا کہ آپ کی پوری زندگی اس پہ، بچی جو بچپن سے جوانی تک سیکھ جاتی ہے، شادی کے بعد اس کا پورا گھر اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو اپنے ٹائم کو وائزلی یوز کریں اور اپنے بچوں کا بھی ٹائم ضائع نہ کریں. اس لیے کہ بچے ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ طریقہ فرق ہے بس. ان کے ٹائم ویسٹرز کچھ اور ہے، ہمارے ٹائم ویسٹرز کوئی اور ہے. پھر اسی طرح ایک اور خوبی ماں باپ میں ہونی چاہیے کہ لیڈرشپ اور رول ماڈل بنے اپنے بچوں کے لیے. لیڈرشپ کی کمی جن ماں باپ میں ہوتی ہے، ان کے بچے ان کو مس ٹریٹ کرتے ہیں. بچوں سے اتنا ڈرنے لگ جاتے ہیں کچھ ماں باپ کہ وہ جرت نہیں کرتے ان کے آگے بولنے کی. اور آج تو بالکل دور یہی ہے، ہم بچوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، کبھی بچے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے تھے. ایک وقت تھا بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، آج کے ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. غلط ہے تو کہہ سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے.
ہم اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو ناراض نہیں کرتے. وجہ کیا کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. تو لہٰذا ماں باپ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. ہمیشہ اپنے کردار پہ نظر رکھیے، بچوں پہ رکھیے. بچوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے بچے گمراہ ہوں، مس گائیڈ ہو جائیں، کیونکہ وہ آپ کو فالو کر رہا ہے پہننے میں، اوڑھنے میں، کام کرنے میں، غیبت کرنے میں، زبان کے استعمال میں. کبھی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے بچے غلط چیز سمجھ لیں. پھر اگلی چیز جو خاص طور پہ ماؤں میں بہت ہونی چاہیے، وہ سینس آف ہیومر، حصے مزاح. سچ بتائیں معذرت کے ساتھ، اپنے جوان بچوں کے ساتھ کب آخری دفعہ آپ جو مذاق اور لائٹ موڈ میں بیٹھی تھی؟ چڑ 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 ہو رہی ہوتی ہے. دوستوں میں اسمائل، کزنز کے ساتھ کیا حال ہے. باہر کی دنیا میں ہم سے بااخلاق کوئی نہیں، اور دو ہستیاں دنیا کی، ایک شوہر اور ایک بچے. میں نے کسی جگہ ایک ایسی سسٹر جو میرے کو ماننے کے بڑی چولی ہیں، آئی ایم سیریس، میں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا. تو میں ان کے گھر گئی تو ان کی جوان بچیاں بھی تھیں. تو میرا خیال تھا کہ وہ بڑی جولی سسٹر ہیں. تو میں نے ان کی بچیوں سے کہا کہ یور موم از سو فرینڈلی اور جولی. تو وہ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہتی واقعی مزاح لائیے. بیوی بھی مزاح والی ہونی چاہیے. چھوٹی سی بات کہہ کے اگلے کا دل خوش کر دیں. کیوں ہر وقت آپ پولیس مین بنی ہوئی ہیں اور پولیس وومن بنی ہوئی ہیں؟ یہ گھر ہے، کوئی ہاسٹل تھوڑی ہے. بعض عورتیں اپنے شوہروں کے اوپر اور بچوں کے اوپر حکمرانی چاہتی ہیں. ادھر نہیں رکھنا، جوتا اٹھاؤ، کپڑے اٹھاؤ، یہ کرو. یہ میں کدھر آ گیا ہوں کہ ابھی صفائی ہوئی ہے پاؤں سر پہ رکھ لوں؟ نہ کرائیں آپ صفائی. سفید چادر بچھائیے، پاؤں لے آئے ہو. بھائی تھانہ ہے یہ. سافٹ رہیے، ریلیکس رہیے. دن میں ایک دفعہ کم از کم مذاق کی بات کریں. آپ دیکھیے ابھی میں نے بات کی نا تو مسکرا دی، پتہ میرا کام ہو گیا. ہر بات کو بتنگڑ نہ بنائیں. کسی بات کو ذرا سا ریلیکس موڈ میں بھی تو کیجیے. دن کے اندر کچھ حصے میں آپ کے گھر میں مزاح والی باتیں ہونی چاہیے. ہنسیں، مسکرائیں، بچوں کی خوشیوں کو انجوائے کریں. آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بوجھ نہیں آتا، اور مزے کی بات ہے پھر آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، پھر آپ کو جھریاں نہیں پڑیں گی، رنکل نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک خوبی جو پیرنٹس میں ہو سکتی ہے وہ کیا کہ ہمت اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. کرجیس. بچوں کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمت ہار جاتے ہیں. مطلب نمبر اچھے نہیں آئے، جوتی ٹوٹ گئی، سائیکل کا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مثالی ماں ہے، مثالی باپ ہے نا، تو بچوں کو سرا پھر کیا ہوا میرا بیٹا، پھر آ جائیں گے. وہ کیا ہوا نہیں ہوا تو نہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. یعنی ہلکا. وہ کہتے ہیں نا کہ اے دل کبھی اس کو آزاد چھوڑ دے. اچھا ہوتا ہے بندہ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ میں پھنسا رہے، لیکن کبھی کبھی ان چیزوں کو ریلیکس کریں. اور میں اس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بی فرینڈلی. بچوں کے ساتھ فرینڈلی تو بنے بٹ ڈونٹ بی فرینک. یہ نہیں کہ ماں بیٹی کا کوئی راز ہی نہیں رہا، پرسنل باتیں بھی آپ شیئر کر رہے ہیں. نہیں، ایک حد ہو. تو اسی سے پھر اگلی ٹپ کیا ہے؟ حدود کا تعین. نو یور لمٹس. بچوں کو ماں باپ کے ساتھ بات کرتے وقت 100% اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری حد کیا ہے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک لمٹ کے ساتھ رہنا چاہیے. محبت کیجئے، آپ بچوں کو پیار کریں، لیکن اس کی لمٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیار کے اندر ان کو بگاڑ دیں. اچھا ہمارے مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نہ بگاڑیں تو دادی بگاڑ دے گی، دادی نہ بگاڑے تو نانی بگاڑ دے گی، اور کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ میں کی بجائے ہم کا لفظ استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا میں تم سے محبت کرتی ہوں، نہیں، میں آپ سب سے محبت کرتی ہوں. گھر میں کبھی کبھی ظاہر ہے اکثر ہی زیادہ ہی بچے ہوتے ہیں نا، کبھی کبھی آپ ایک بچے کی محبت میں دوسرے سب کو لتاڑ جاتی ہیں. اے چھوٹا یہ تو ایسا ہے، یہ بڑا یہ تو ایسا. اچھا ایک بچہ ذرا سیدھا خاموش طب ہے، دوسرا ذرا چلبلا ہے. کرنا کیا چاہیے کہ سیدھے پن کی وجہ سے تعریف کیجیے کہ اس میں بردباری ہے، یہ شوق نہیں ہے، نائس ہے. اور جو بیچارہ دوسرا ہے چلبلا، اس کو دیکھو گھر میں تو رونق کس سے، دیکھو یاد نہیں ہوتا تو کتنی ہوتی. اس سے بچوں میں نا ایک اچھی فیلنگ آئیں گی. اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جو بیچارہ چپ چپیتا ہے نا اس کو کہتے ہیں تم بدھو ٹک گئے ہو. وہ دیکھا بھائی کو کتنا ہوشیار ہے، چلو مان لیا جی کہ دوسرا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. آپ دوسرے کے سامنے جائیں گے تو بڑا ہوشیار ہے، چھوٹا بڑا برا دیکھے کڈا سیدھا. یعنی دونوں کو کندے چھری سے کاٹ دیتے ہیں. لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کی بھی حدیں رکھنی ہوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ بچے بعض دفعہ آپ سے کسی کام کی اجازت مانگتے ہیں، اسپیشلی بڑے ہوتے ہوئے بچے.
ان کو بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں روکتے کیوں؟ اس لیے کہ آپ قیمتی ہیں. ہمیں کیوں نہیں باہر جانے دیتی ماما؟ سلیپ اوور کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ میں کالج کے ٹرپ کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ اس لیے بیٹا کہ آپ قیمتی ہیں. آپ جا سکتی ہیں اپنی دوست کے گھر، لیکن آپ رات نہیں رہ سکتی. آپ چلے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. وہ کہیں گے لو امی نے اگر ساتھ جانا ہے تو میں نے کوئی نہیں جانا. چلو چھوٹی بہن کو بھیج دیں گے، کہیں گے نہیں یہ آ کے میری شکایتیں لگائے گی، ہے نا. تو گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور بہت بڑی پیاری پیرنٹنگ ٹپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے ڈفرینٹ موڈز کو ایکسیپٹ کیجیے. دیکھیے بچہ ہے، مٹی کا مادو نہیں ہے، مشین نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، انسان ہے. جیسے آپ کے اوپر موڈز نہیں آتے، کبھی خوش، کبھی اداس، کبھی اچھا، کبھی بچے بھی آتے ہیں. بچوں کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں. بچے خود بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا. اب ہماری خواہش کیا کہ بچے ہر وقت خوش ہوں؟ نہیں ہوگا، بلیو می نہیں ہوگا. کبھی وہ چپ ہوں گے، کبھی خوش ہوں گے، کبھی ان کو آپ کی کوئی بات اچھی لگے گی. لیو اٹ، اگنور کر دیجیے. ہر وقت جو آپ بچوں کو سر پہ سوار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بھی اگر ایک یا دو بچہ ہو، اکلوتا یا اکلوتی، اکلوتے کی تو ہم مت ہی مار دیتے ہیں، اس کو ایک ذہنی مریض بنا دیتے ہیں اکثر ہم. تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا موڈ دکھانے دیجیے. پھر ایک اور ٹپ کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کا عکس ہیں. اس پہ تو میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اصل میں کتنی نیک ہوں. میرا اصل کیا ہے؟ آپ کو میں درس دے رہی ہوں، آپ کہیں گے بڑی نیک ہیں آپ. نہیں، میرے بچوں کو دیکھیے. ہم جو ریئل میں ہوتے ہیں نا، اس کا عکس بچوں میں دیکھتا ہے. کیونکہ بچوں سے بندہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے موجود چیزوں میں. آپ اپنی ریئل دینداری دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیے آپ اپنے بچوں کے معاملے میں کتنی حساس ہیں. پھر ہمارا بچوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، جس کو آپ دیکھتے ہیں. ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اچھا انداز اختیار کریں. پھر اسی طرح ہر قسم کا رویہ، بات کرنے کا، ان کی بات کو سمجھنے کا، اس کو سمجھیے. کبھی کبھی بچے توجہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ضد کرتے ہیں. کبھی محبت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. بعض دفعہ بچے اپنی زبان سے، باڈی لینگویج سے کچھ اپنی تکلیف دکھا رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفسیات جاننے کا، سائیکالوجی کو جاننے کا کریں. اور بچے کو اتنی جرت دیجئے کہ بیٹا آپ اپنے دل کی بات مجھ سے کیجئے. کئی بچے اپنی رپورٹ چھپا لیتے ہیں کہ وہاں کو پتہ چل گیا تو اسے بے ہوشی ہو جانا کہ اتنے پیسے لگائے تیری ٹیوشن پہ اور تیرے اتنے گریڈ آئے. بھائی آگے گریڈ نہیں آتے تو نہ آئے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو کاغذ کے ٹکڑوں سے رکھنا ہے؟ پھر اسی طرح اپنے بچوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا سکھائیے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. پھر ایک اور ٹپ لیجئے کہ آپ کا بچہ ہے، کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ کچھ دن میں کیا اور فارغ. یہ کوئی ٹرائل نہیں ہے، ایک مشق نہیں ہے، ایک ایکسرسائز بک نہیں ہے کہ آپ اس میں لکھ لکھ کے مٹاتے جائیں. وہ ایک پورا انسان ہے، اس کے اندر بھی دل دماغ ہے، آپ سے بس کچھ سال چھوٹا ہے. اس کی ایک آئیڈینٹی ہے. کئی پیرنٹس اپنے بچے کی آئیڈینٹی لوز کر دیتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسان سمجھیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.